प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी पहले अरब और दूसरे इस्लामी मुल्क की जानिब से इसराइल को बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम करने वाले मिस्री सदर अनवर सादात की सियासी ज़िंदगी और फिर अपनी ही फौज के हाथों सरेआम कत्ल होने पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो अरब दुनिया के हीरो और PLO के बानी यासर अरफात की जिंदगी और सियासी जदोजहद पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। अहम इस्लामी वो अरब मुल्क मिस्र के दूसरे फौजी सदर अनवर सादात दिसंबर सन 1918 को मिस्र में पैदा हुए थे। सन 1952 के बाद अनवर सादात का नाम मिस्र के घरों में एक हीरो के तौर पर लिया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर के फौजी इनकलाब में हिस्सा लिया था, जिसने बरतानिया के हमायत याफ्ता बादशाह शाह फारूक की हुकूमत का तख्ता उलटकर मिस्र की सियासत का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। जमाल अब्दुल नासिर की नई हुकूमत में अनवर सादात का नायब सदर समेत कई अहम आला ओहदों पर तकर्रर हुआ। अनवर सादात एक हादसे के नतीजे में मिस्र के सदर बने थे। 28 सितंबर सन 1970 को दिल का दौरा पड़ने से अरब दुनिया और मिस्र में बेपनाह मकबूलियत रखने वाले सदर जमाल अब्दुल नासिर की अचानक मौत होने के बाद उन्होंने इक़्तिदार संभाला। मिस्र पर बरतानवी हुकूमत और बाद में बादशाहत के खिलाफ बगावत में सादात ने बुनियादी किरदार अदा किया था, लेकिन मुख्तलिफ इल्ज़ामात में कैद होने की वजह से वो पस मंज़र में रहे और हुकूमत का तख्ता उलटने में जमाल अब्दुल नासिर का किरदार नुमाया रहा। इक़्तिदार संभालने के बाद मिस्र की सियासत और अवामी मकबूलियत का मेवर जमाल अब्दुल नासिर थे और उसमें कोई उनका हमपल्ला नहीं था। इसलिए जब सादात ने इक़्तिदार संभाला तो अवामी सतह पर मकबूल रहनुमा नहीं थे। जमाल अब्दुल नासिर खुद को एक अरब लीडर के तौर पर पेश करते थे, जबकि सादात जंग और खित्ते की सियासत के बायस मिस्र की मईशत को दरपेश मसाइल हल करना चाहते थे। इक़्तिदार संभालने के बाद नए सदर के माशी माहिरीन ने उन्हें मुल्की मईशत का दायरा फैलाने का मशवरा दिया। सदर को बताया गया, हम जब तक मुल्क को तजारत, सनत और सरमायाकारी के लिए नहीं खोलेंगे, हम उस वक्त तक तीसरी से दूसरी और दूसरी से पहली दुनिया में नहीं आ सकते। अनवर सादात भी हमारे इमरान खान की तरह नातजर्बाकार थे, लिहाजा वो जानसे में आ गए। मिस्र की मईशत मुकम्मल लिबरल हो गई, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF मुल्क में दाखिल हुए और मिस्र मकरूज होता चला गया। मिस्र में हुकूमत सन 1972 से रोटी पर सब्सिडी दे रही थी। जमाल अब्दुल नासिर की सोशलिस्ट हुकूमत ने पूरे मुल्क में सरकारी तंदूर बनाए हुए थे। लोग घरों में रोटी नहीं बनाते थे। ये आज भी 4 मिस्री पाउंड में 20 रोटियों का पैकेट खरीदते हैं और पूरा खानदान पेट भर कर खाता है। अमेरिका मिस्र से इसराइल को तस्लीम कराना और इसराइल के बहरी जहाजों को नहर स्वेज से गुजरने की इजाजत दिलाना चाहता था और IMF और वर्ल्ड बैंक यही टारगेट लेकर कायरा पहुँच गए। मिस्र के कर्जे सन 1976 तक मुल्क की पूरी मईशत को निगल गए। मुल्क के लिए किस्तें अदा करना मुश्किल हो गया। IMF ने सदर सादात को मशवरा दिया, आप सरकारी मुलाजमीन के बोनस और तनख्वाहों में इजाफा भी बंद कर दें और मुल्क में आटे और चावल पर सब्सिडी भी खत्म कर दें, तभी आप किस्तें अदा करने के काबिल होंगे। सदर सादात के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, लिहाजा हुकूमत ने खुराक पर सब्सिडी भी खत्म कर दी और बोनस और तनख्वाहों में इजाफे से भी इनकार कर दिया। महंगाई में 50% इजाफा हो गया। अवाम सड़कों पर आ गए। असवान शहर से एहतजाज शुरू हुआ और 18 और 19 जनवरी सन 1977 को पूरे मुल्क में फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने फौज बुला ली, गोली चली, 80 लोग जाँ बहक हो गए, 600 के करीब शदीद जख्मी हुए और 1000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये फसादात तारीख में रोटी फसादात कहलाते हैं। मिस्री अवाम हमारे हीरो हमारा नाश्ता कहाँ है का नारा लगाते और सरकारी इमारतों, गाड़ियों और ट्रेनों पर हमले कर देते। पूरा मुल्क हमारे हीरो हमारा नाश्ता कहाँ है के नारों से गूंज रहा था। ये फसादात आगे चलकर 3 आलमी वाकयात की बुनियाद बने। पहला वाकया मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात थे। सदर सादात आलमी और अंदरूनी दबाव में आकर 19 नवंबर सन 1977 को इसराइल के दौरे पर चले गए। ये अरब मुल्क के किसी सरबराह का इसराइल का पहला दौरा था। सदर सादात ने उस दौरे के दौरान इसराइल को अपने बहरी जहाज नहर स्वेज से मुफ्त गुजारने की इजाजत भी दे दी और सहराए सीना के मकबूजा मिस्री इलाके भी यहूदियों को गिफ्ट कर दिए। दूसरा वाकया कैंप डेविड और व्हाइट हाउस मुआहिदा था। सदर सादात ने 17 सितंबर सन 1978 को पहले कैंप डेविड में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मेनाहम बेगन के साथ मुआहिदा किया। अमरीकी सदर जिमी कार्टर इस मुआहिदे के ज़ामन थे। सदर सादात बाद अज़ां 26 मार्च सन 1979 को सदर जिमी कार्टर की दावत पर व्हाइट हाउस आए और वहाँ मिस्र इसराइल अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद मिस्र इसराइल के खिलाफ अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो गया। और तीसरा वाकया अखवान अल मुस्लिमीन का सियासी ताकत बनना था। अखवान रोटी फसादात के दौरान अपनी पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आ गई और ये आने वाले दिनों में पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गई। अनवर सादात 6 अक्टूबर सन 1981 को उन्हीं लोगों के हाथों कत्ल हो गए। अखवान की सोच फौज के अंदर भी
موجود تھی، چنانچہ جہادی فوجی جوانوں نے ملٹری پریڈ کے دوران انور سادات کو گولیوں سے بھون دیا۔ سن 1989 میں مصری مسلمانوں کے سخت رد عمل کے باوجود انور سادات نے عورتوں کو طلاق کا حق بھی دیا اور اس کے علاوہ ایک اور قانون کے مطابق پارلیمان میں خواتین کی 30 نشستیں بھی مخصوص کی۔ مصر میں 6 اکتوبر سن 1981 کو جنگ رمضان کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی۔ اس تاریخ کو سن 1973 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی اس جنگ میں مصر اپنی کامیابی کا دعوے دار تھا اور اسی لیے اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انور سادات اپنے نائب حسنی مبارک اور وزیر دفاع کے ساتھ موجود تھے۔ حاضرین میں دیگر سفارتکاروں کے ساتھ اسرائیلی سفیر بھی شامل تھے۔ پریڈ میں شامل فوجی دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فوجی ٹرک آ کر رکا۔ ٹرک سے 4 مسلح افراد چھلانگ لگا کر اترے۔ صدر کی سیکیورٹی پر مامور افراد اس حرکت کو پریڈ ہی کا حصہ سمجھے، اس لیے کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھنے والے ان 4 فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیز رفتاری سے ہوا کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ صدر انور سادات اپنی جگہ پر کھڑے حیرانی و پریشانی کے عالم میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین عباس نامی فوجی نے سنائپر سے انور سادات کی گردن اور سینے کا نشانہ لیا۔ سادات زمین پر گر پڑے اور اتنی دیر میں ایک اور حملاور عبد الحمید نے بھی اپنی رائفل کی سبھی گولیاں سادات کے جسم میں اتار دی۔ بعد ازاں خون میں لت پت انور سادات کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے قریبی ملٹری اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ کیپٹن خالد اسلام بولی اس حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ حملہ آوروں کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں انہیں سزائے موت بھی دے دی گئی۔ انور سادات مشرق وسطی، مصر اور عرب اسرائیل تنازع سے متعلق بہت کچھ بدلنا چاہتے تھے، لیکن ان کے قتل نے ہیتے کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سادات کو اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہیں سن 1967 میں اسرائیل کے پاس چلے جانے والے علاقے واپس حاصل کرنے سمیت معاشی و سیاسی محاذ پر پیدا ہونے والے مسائل سے بھی نمٹنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ داخلی اور معاشی استحکام پر متوجہ ہونے کے لیے عرب اسرائیل تنازع کا کوئی پرامن حل بھی نکالنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا ضروری تھا جس سے انہیں عالمی توجہ اور مقبولیت حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے سادات نے امن کے لیے محدود پیمانے پر اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری جانب مصر کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ سوئس کینال کا مشرقی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے مصر کو معاشی مسائل کا سامنا تھا۔ اس لیے سادات نے 6 اکتوبر سن 1973 کو یہودیوں کے تہوار یوم کپور کے موقع پر نہر سوئس کے مشرقی کنارے چوتھی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ جنگ لگ بھگ 16 دنوں تک جاری رہی اور اس کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس جنگ میں مصر نہر سوئس کے مشرقی کنارے میں داخل ہو کر اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہا۔ اس پیش قدمی کو سادات سن 1967 کی جنگ میں ہونے والی شکست کا حساب چکانے میں کسی حد تک اپنی کامیابی تصور کرتے تھے۔ اس جنگ میں مصر اور اسرائیل دونوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے بعد سے دونوں ممالک میں جنگ بندی اور پرامن تعلقات بڑھنا شروع ہوئے۔ سینا کے علاقے میں دوبارہ مصر کی فوج کے داخلے کو سادات نے قومی سطح پر ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی علاقہ واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی۔ سادات نے مراکش اور رومانیہ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ خفیہ رابطے بھی شروع کر دیے۔ انہی رابطوں کے بعد سن 1977 میں سادات نے اچانک اسرائیل کا دورہ کیا اور امن مذاکرات سے متعلق اپنی تجاویز اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے رکھی۔ اس اقدام نے پوری دنیا بالخصوص عربوں کو حیران کر دیا۔ اس دورے کے بعد امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی ثالثی میں 17 ستمبر سن 1978 کو اسرائیل کے وزیر اعظم مناہم بیگن اور مصر کے صدر انور سادات نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے جسے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کے نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق بالآخر سن 1979 میں اسرائیل نے سینا کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلا لی اور سوئس کینال پر پوری طرح مصر کو کنٹرول حاصل ہو گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ اس معاہدے پر انور سادات اور بیگن کو سن 1978 کا نوبیل انعام برائے امن بھی دیا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کے فیصلے نے مصریوں کی ایک بڑی تعداد کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں ان کے خلاف شدید مظاہروں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا امن منصوبہ پورے عالم عرب کے لیے ایک دھچکا تھا۔ سادات کے اس معاہدے کو عرب دنیا میں فلسطین کا سے غداری کے طور پر دیکھا گیا۔ مصر کے اندر مخالفین کو دبانے کے لیے سادات نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی اور پولیس کے کریک ڈاؤن میں 1500 سے زائد سیاسی حریفوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں اکثریت اخوان والوں کی تھی۔ اسرائیل سے بڑھتی ہوئی قربت کی وجہ سے سادات کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ سن 1989 میں ایران میں مذہبی قیادت میں آنے والے انقلاب کے بعد مصر میں بھی سنی جہادی
جہادی گروہ ایسی ہی کسی تبدیلی کی امید لگا چکے تھے، لیکن مصر میں ایسی کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے انور سادات کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ایجپشن اسلامی جہاد نامی تنظیم نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ یہ دراصل مختلف مسلح گروہوں کا ایک اتحاد تھا جس کی قیادت محمد عبد السلام کر رہے تھے۔ سادات کے قتل کے لیے مصری فوج کے ایک نوجوان عبد الرحمن اسلامبولی کو تیار کیا گیا۔ مصر کی فوج کی اعلیٰ قیادت میں لیفٹیننٹ جنرل عبود الزمر اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ شاہ ایران کی طرح مصر میں سادات کا اقتدار بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی قتل کے اس منصوبے کا حصہ تھے اور انہوں نے ہی یقینی بنایا تھا کہ عبد الرحمن اسلامبولی کی پلٹون پریڈ میں لازمی شریک ہو۔ سادات کے جنازے میں امریکہ کے 3 سابق صدور، برطانوی شہزادہ چارلس اور اسرائیل کے وزیر اعظم مناہم بیگم تو شریک ہوئے، لیکن سوڈان اور صومالیہ کے سوا کسی مسلمان ملک کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا تھا۔ سادات کی بیوہ جہاں سادات نے تعزیت کے لیے آنے والے عرب رہنماؤں سے جنازے میں عدم شرکت کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا جہاں اسرائیلی وزیر اعظم ہو وہاں ہم کیسے آ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن اسلامبولی اور ان کے ساتھی مصر کے صدر کو قتل کرنے میں کامیاب تو رہے، لیکن اس سے مصر کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہ آ سکی۔ سادات کے نائب حسنی مبارک نے اقتدار سنبھالا اور یوں بدقسمتی سے مصر میں ایک اور بدترین امریت کی ایک طویل تاریخ کا آغاز ہوا۔ دونوں مرکزی کرداروں عبد السلام اور اسلامبولی کو سزائے موت دے دی گئی۔ انور سادات کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے شبے میں ایمن الزہروی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن عدم شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ بعد میں یہی ایمن الزہروی اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دست راست بنے۔ سادات کے قتل سے مشرق وسطی میں شدت پسندی کی نئی لہر نے جنم لیا اور خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس قتل کے بعد عرب قائدین اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں محتاط ہو گئے، کیونکہ وہ جان گئے کہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ گرم جوشی دکھانے کی صورت میں ان کا انجام بھی انور سادات جیسا ہو سکتا ہے۔ سادات کی موت کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدہ محض ایک یادگار بن کر رہ گیا۔ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1982 کی لبنان جنگ، حزب اللہ کا قیام اور القاعدہ کے آغاز کی جڑیں بھی سادات کے قتل سے جا ملتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ عظیم اسلامی اسکالر، فلسفی اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید مودودی کی زندگی، سیاسی جدوجہد اور نظریات سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کی رائٹ سائڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ بہت جلد اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔